قومی اسمبلی میں بدترین جھڑپ، گور خان کے الفاظ نے شازیہ مری کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ تھینک یو۔ بیسیکلی یہ پوائنٹ آؤٹ ہم کرنا چاہ رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ریفرنس جاتا ہے بائی دا پریزیڈنٹ انڈر آرٹیکل اے 186 وہ آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ ایشو ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک ریفرنس کا فیصلہ کر لیا، جس انداز میں بھی کر لیا، جو بھی کوسچنز کر لیے اس پہ اگر اس ہاؤس میں آپ ریزولوشن بھی لے کے آئیں، ہمارے سے کنسلٹ نہیں ہے۔ ہم نے اس کے ریزولوشن کے ساتھ انہوں نے یہ امپریشن دی ہے کہ یہ ریزولوشن یونانیمس ہے۔ ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ریزولوشن ان کا اپنا ہے، یہ یونانیمس ریزولوشن نہیں ہے۔ ہمارے طرف سے یہ یونانیمس ریزولوشن نہیں ہے۔ ایک ریزولوشن سپریم کورٹ کا ڈیسیجن دے کر کے جو ڈیسیجن آیا سپریم کورٹ کا، ایک آرٹیکل 186 میں آپ نے ایڈوائزری اوپینین لیا۔ ایڈوائزری اوپینین میں صدر زرداری نے خود بھی سپریم کورٹ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ یہ ڈیسیجن دے دے کہ اس کی کنوکشن غلط ہوئی اور اس کی ایکوٹل دے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ Please be short. Sir, I want to set the record straight. I went to the opposition. I spoke to Dogar Sahab. I also spoke to the gentleman who just spoke before me. I do not want to repeat what he said to me. I was really disturbed by his comments. دیکھیں سر، ہم سب عزت دار لوگ ہیں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کے حوالے سے آج اگر 44 برسوں کے بعد وہ کالا فیصلہ غلط قرار دیا یا اس تک پہنچنے کا راستہ غلط قرار دیا تو یہ میرا حق ہے، میری جماعت کا حق ہے، ہر سیاسی جمہوری کارکن کا حق ہے کہ وہ اسے سیلیبریٹ کرے۔ جو مجھے اس دن جواب ان آنریبل ممبر نے دیا میں وہ ریپیٹ نہیں کرتی بیکاز وہ بلو دا بیلٹ تھا، وہ پارلیمنٹری طریقہ نہیں تھا بات کرنے کا۔ That's why I'm not going to repeat it. But sir, I have the right to move a resolution. اگر موصوف کو نہیں پسند تھا تو نو کہتے۔ میں خوش تھی کہ جمہوری کارکن تھے جنہوں نے خاموشی اختیار کی and I appreciate them. ٹھیک ہے، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو میڈم، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ اب اس کو کنٹروورشل نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کھوسا صاحب کو بھی ٹائم دینا ہے، گور صاحب کھوسا صاحب کو بھی ٹائم دینا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اب یہ ایک اور پھر وہاں سے وہ بولیں گے میرا نام لیا گیا۔ اب جی اب دعا ہو گئی ہے، آپ پلیز شارٹ کیجیے گا۔ جی کھولیں، اگر رفیع اللہ صاحب کا مائک کھولیں۔ اگر صاحب 20 شارٹ، میں نے کھوسا صاحب کو ٹائم دینا ہے۔ جناب اسپیکر بہت شکریہ۔ 6 بجے ہم نے ایڈجرن کرنا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے ماہی گیروں کا ایک کشتی میں اپنے رزق حلال کے لیے گئے تھے جو کہ حادثے کا شکار ہوئے، 14 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ میرے دوست عبدالقادر پٹیل صاحب چونکہ خود بھی ماہی گیر ہیں، اس کو میرے کو سیکنڈ کریں گے کہ وہاں کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں سر، وہ ان کے بچے اسکولوں پہ نہیں جا سکتے، ان کے حالات زندگی کے۔ میری وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے اسپیشل پیکج کا اعلان کریں اور وہ ماہی گیروں کے اس کے لیے کہ وہ اپنے ذرائع معاش اور دوسری بات یہ سر، ان کے ریسکیو کے لیے وہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور EOBI میں ماہی گیروں کو شامل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا تھا، وہ امپلیمنٹ کروائیں۔ وہاں ہمارے UC ٹاؤن کے چیئرمین نذیر احمد بھٹو صاحب نے راشن اور عید کا پیکج ان کے لیے اعلان کیا ہے۔ ریکویسٹ ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ ان ماہی گیروں کے لیے کوئی اسپیشل پیکج کا اعلان کریں۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو آغا صاحب۔ جی لطیف کھوسا صاحب، سردار لطیف کھوسا صاحب۔ اور صاحب یہ پھر کنٹروورشل شروع ہو جائے گی، پھر ایک اور جواب آئے گا۔ بیرسٹر گور صاحب کا کھولیں 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے پلیز۔ بیرسٹر گور صاحب کا کھولیں۔ جی آپ بیٹھیں۔ جناب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں اس بات کی ضرور وضاحت کروں کہ ان کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، نہ میرے ساتھ، نہ میرے پارٹی کے باقی ممبران صاحبان کے ساتھ، نہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ، نہ ہی ڈوگر صاحب کے ساتھ۔ اور ان کا جو ریزولوشن ہے وہ ابسولوٹلی ہمارے طرف سے اپروڈ نہیں ہے، نہ ہی یہ یونانیمس۔ چلیں آگے۔ تھینک یو۔ جی سردار لطیف کھوسا صاحب۔